أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشوراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ آج کے واقعات پر خاص طور پر سانحہ کربلا پر آپ کے سامنے بات آئے، 2-3 گزارشیں. پہلی گزارش یہ ہے، واقعہ کربلا بڑا حساس اور نازک واقعہ ہے. اس سلسلے میں الگ الگ گروہوں کی الگ الگ رائے ہیں، اور اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے کہ اس میں تھوڑی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے. اور میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ آج آگے چل کر رکھوں گا، میں نہ اس درجے کا عالم ہوں کہ اپنی کوئی ذاتی رائے پیش کر سکوں. میں نے اس واقعے کے بعد کے حالات اور اس واقعے کی تفصیلات کو ہمارے معتبر مورخین نے، مفسرین نے، پھر اکابرین امت نے جو پیش کیا ہے اسے رکھ رہا ہوں. چونکہ اس مسئلے میں بڑی کمی زیادتیاں، افراط و تفریط ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس میں کہیں محبت میں، کہیں جوش میں آ کر بہہ گئے ہیں. تو اس لیے جو کچھ میں پیش کروں گا اہل سنت والجماعت اور معتبر مفسرین مورخین کی آراء کو پیش کروں گا. اس لیے اس میں کوئی بات ایسی آپ کو لگے کہ ایسے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس میں اختلاف ہو. چونکہ میڈیا میں اس سلسلے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بہت حد تک شیعہ سے متاثر چیزیں ہیں، اس لیے آپ کو کچھ عجیب لگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور اگر اس واقعے کو بتاتے ہوئے اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو پیش کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو، چونکہ انسان ہو سکتا ہے، ضرور ہوگا، تو میری جانب سے ہے، اور میں اللہ سے اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے درگزر کی گزارش کرتا ہوں. لیکن پورے واقعے کی اور پورے حالات کی تفصیلات میں میں اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں، اکابرین اور اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے اسے سامنے رکھوں.
واقعہ کربلا جو سن 61 میں پیش آیا، اس وقت اسلامی کیلنڈر میں 1447ویں ہجری ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا 61 میں، سن 61 میں، یعنی کہ تقریباً 1380 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ عیسوی کیلنڈر، شمسی کیلنڈر جسے کہتے ہیں، 680، اب 2024 ہے تو 680 میں اتفاق دیکھیے کہ اس دن بھی تاریخ 10 اکتوبر تھی، وہ بھی 10، مہینہ بھی 10، تاریخ بھی 10 تھی۔ تو 680 میں 10 اکتوبر کو کربلا جو ایک چٹیل میدان اور عراق کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے رشتہ داروں کی مظلومانہ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو وہ اسی تاریخ میں پیش آیا۔ کوئی واقعہ اچانک نہیں پیش آ جاتا، اس کے پیچھے کے کچھ حالات رہتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے، پھر واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بہت سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے، اسے لگ رہا اچانک، گھر والوں کو لگتا ہے کہ اچانک ہارٹ اٹیک ان کو آ گیا، لیکن جب جاتے ہیں تو میڈیکل بتاتی ہے نہیں، ان کی طبیعت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کا آج جا کر پتہ چلا ہے، رگیں بند ہو رہی تھی، کولیسٹرول بڑھ رہا تھا، یہ سب چیزیں پہلے سے چلے آ رہی تھی، لیکن پتہ آج چلا ہے جب وہ ہارٹ اٹیک آیا، اس کا اظہار ہوا۔ اسی طرح واقعہ کربلا 61 میں جو پیش آیا، اس کے پیچھے کی بہت چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا پیچھے سے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ میں وقت چونکہ زیادہ لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں مدعے پر آتا ہوں۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا خلافت کا زمانہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم و نازک طبیعت کے آدمی اور شخصیت نے 2.5 سال میں خلافت کی وہ مضبوط اور سخت بنیادیں ڈالی کہ کہنے کو تو وہ 2.5 سال امیر المومنین رہے، لیکن 2.5 سال میں انہوں نے جو کام کر کے بتا کر چلے گئے، وہ بعد والوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے 10 سالہ خلافت کے دور میں دنیا کے کونے کونے تک جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوتے رہتے۔ اب ان کے شہادت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہیدی ہوئے۔ نماز میں، فجر کی نماز میں ایک مجوسی غلام نے نماز کی حالت میں زہر آلود خنجر انہیں مارا، جس سے پھر ان کی طبیعت سدھری نہیں، آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب اس زمانے میں اسلام کا ڈھنکا، اسلام کی سربلندی اتنی پھیل گئی کہ یہود و نصارہ پریشان ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو کسی بھی طرح ختم کرنا مشکل ہے، جنگی پیمانے پر آمنے سامنے ختم کرنا مشکل ہے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت ان کی طبیعت میں نرمی تھی. ان کے دور خلافت میں مصر کے اندر ایک آدمی اٹھا، یہودی تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا. یہ آدمی اٹھا اور کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوا. یہ دراصل اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت اسلام میں داخل ہوا. جیسے عیسائیت کو پال نامی ایک یہودی نے تباہ و برباد کیا تھا، ٹھیک اسی طرح یہودی ایک عبداللہ بن سبا نامی اسلام میں داخل ہوتا ہے. اور یہودی تھا، کافی تعلیم یافتہ تھا. اس نے مصر کے اندر لوگوں میں یہ خیالات پیدا کیے کہ بھئی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے ہیں وہ حضرت علی ہیں. یہ لوگ تو ایسے ہی آ گئے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی سے دو رشتے ہیں. ایک تو آپ کے چچازاد بھائی ہیں، دوسرے داماد ہیں. اور حضرت علی کی محبت میں اس نے ایسے انداز میں لوگوں میں خیالات کو پھیلایا، اتنا پھیلایا، لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننے لگے کہ اللہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس ہے، ان کی روح میں. اب حالات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر زمانے میں بگڑنے لگے، انتشار بڑھنے لگا، اتنا بڑا، اتنے حالات بدتر ہوئے کہ مدینہ منورہ جو کیپٹل تھا اس وقت پورے مسلمانوں کا، اسلامی حکومت کا، اسی کیپٹل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المؤمنین جو 12 سال تک امیر المؤمنین تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں انہیں شہید کر دیا گیا. لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو یاد کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اس سے بڑے درجے کی یہ شہادت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذی-النورین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری کی شادی ان سے کی تھی، اور ان کا بھی جب انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا میرے پاس اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں ضرور عثمان بن عفان سے ان کا نکاح کرتا. اس درجے کے آدمی ہیں. اور نماز جنازہ مدینہ منورہ میں جن حالات میں اور جیسے پیش آئی وہ بڑی لمبی داستان ہے. بڑے مشکل سے یہ معاملہ تدفین پر ہوا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے. دمشق جس کا کیپٹل ہے وہاں کے گورنر حضرت عمر نے بنایا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کے ان کو گورنر رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آتے ہیں اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے اس کا قصاص ہو، اس کا بدلہ ہو، اس کے بغیر بات کچھ نہیں ہوگی. حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت حالات بڑے بدتر ہیں، بڑے ابتر حالات ہیں، تھوڑا سا موقع دو، اس کے بعد یہ کام کیا جائے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نہیں، بدلہ لینا ہوگا. اس درمیان میں حضرت امیر معاویہ یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ان کے فضائل آگے بتاؤں گا. چونکہ شہادت حسین کے واقعے میں بڑے بڑے لوگوں سے بھول چوک ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بات کرتے کرتے لوگوں نے صحابہ کو تک برا بھلا کہہ دیا. اور آپ
آپ جانتے ہیں جو آدمی صحابی کو برا بھلا کہے گا وہ ایمان سے نکل جائے. حضرت امیر معاویہ والد ہیں یزید کے. یزید کی غلطیوں پر لوگوں نے یزید سے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک بھی چلے گئے. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 آدمی تھے جو حضرت جبریل وحی لے کر نازل ہوتے تھے، جن کو لکھنے کا حکم دیتے تھے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی ہے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے ہیں. اور 20 سال تک جو ہے بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی خون ریزی کے حکومت کرنے والی شخصیت ہے. اور اس سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے ہٹ کر صحابی رسول ہے. تو اس لیے اس واقعے پر بحث کرتے ہوئے جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے غلطی کی، وہ دراصل قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کے بارے میں ان سے راضی ہوں، تو کسی کی کیا مجال کہ اس معاملے میں جو ہے صحابہ پر یہ کرے. مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب جیسے بڑی شخصیت مستقل کتاب لکھ کر جو ہے حضرات صحابہ پر اس معاملے میں ان کا قلم نہیں رک سکا. اور اب موجودہ زمانے میں ایک بڑے عالم، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھی، لیکن شیعہ سے قربت کا نتیجہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی وہ اس وقت بہت گئے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں وہ اس زمانے کے فرعون تھے. نعوذ باللہ. محبت بڑی عجیب چیز ہے. اس میں اگر توازن بگڑتا ہے تو معاملہ بگڑتا ہے. آپ شہادت حسین کے واقعے میں، یزید کے معاملے میں صحابہ کو گھسیٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ حساس مسئلہ. اب آئیے چلتے ہیں. ہوا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ جو ہیڈ کوارٹر تھا خلافت کا، آپ نے دیکھا کہ مدینے میں ایسے ویسے لوگ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں. اس لیے آپ نے ہیڈ کوارٹر مدینے سے نکل کر عراق کے شہر کوفہ کو بنا لیا. چونکہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدفون ہیں، یہاں خون ریزی ہو، حالات بدتر ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو بدلا جائے. یہ کہہ کر آپ عراق کے شہر کوفہ کو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کیپٹل بنایا. عراق کے لوگ کوفہ کے، ان کے مزاج میں وفاداری تو تھی ہی نہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر ڈالا. حضرت علی بھی شہید ہوئے دھوکے سے. اسلام کی تاریخ جو ہے بڑی رنگین ہے. ہمارے بڑوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بڑی قربانیاں دی ہیں. معاف کرنا، ہم تھوڑی دیر کے لیے شہادت حسین تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اور جو لوگ شہید ہوئے ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. حضرت علی شہید ہو گئے تو عراق کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اب آگے خلیفہ حضرت علی کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو 20 سال سے گورنر تھے اور کافی ان کا اثر و رسوخ تھا.
लोगों ने कहा कि आपके होते हुए इतने तजुर्बे कार आदमी के दूसरे कोई खलीफा क्यों बने, आपको हम खलीफा मानते हैं। उधर के लोगों ने उनको खलीफा बना। देखिए, पहले के हालात को समझते हुए मौजूदा जमाने में गलती ये होती है कि पहले मोबाइल फोन और इंटरनेट और दूसरी इस तरह की सर्विसें नहीं थी। एक मिनट की खबरें मिल रही हैं। मौजूदा जमाने में आदमी कहता है कैसा हुआ, कैसा नहीं मालूम हुआ, उनको कैसा नहीं मालूम, करे वो क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, मदीने से मुल्क शाम जाने के लिए 20 दिन लगते थे। एक आदमी घोड़े में निकलेगा, 2-3 आदमी 20 दिन में पहुंचते थे। 20 दिन में जाएगा, 20 दिन में आएगा, 40 दिन में तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। यहाँ 40 सेकंड के हालात इधर से उधर मालूम हो जाते हैं। तो इसलिए आदमी मौजूदा वक्त की चीजों को रखकर उस वाकये में क्यों गलतियां हुई वो सब ना सोचे, इसलिए कि वो वैसे हालात नहीं थे। कॉन्फ्रेंस कर लेते, एक साहब मुझसे कहने लगे जब हालात ऐसे हो रहे थे कॉन्फ्रेंस कर लेते। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस करने के लिए जमा होना तो जरूरी था। वो कहने लगे नहीं है, जरा फोन में कॉन्फ्रेंस रहती है, 200-300 आदमी मिलके ये करते हैं। आजकल कॉन्फ्रेंस मीटिंगें चल रही है, जमीयत की भी चलती है, सबकी चलती है, उस जमाने में हो जाती। अब इन साहब को कैसे बताया जाए कि भाई 25-30 साल पहले तो मोबाइल फोन भी नहीं था, लैंडलाइन भी जिनके घर में होता था वो गांव के सबसे मालदार आदमी होते थे। तो बहरहाल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, इराक आते हैं। अमीर मुआविया हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान में गुफ्तगू होती है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला बड़े नरम मिजाज से उन्होंने कहा कि मुझे कोई खिलाफत में इमारत में अमीरुल मोमिनीन बनने में दिलचस्पी नहीं, आप इस मामले को 20 साल से संभाल रहे हैं, लीजिए ये हमारी तरफ से, आप ही मैं आपके हाथ पर बैठ होता हूँ। ये कहकर उन्होंने बैठ कर ली और अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। अब यहाँ कुछ वो जो यहूदी हालात को बिगाड़ा था अब्दुल्ला इब्न सबा, उसकी मुसलसल रेशादानियां चल रही थी। उसने यहाँ भी उसके गिरोह ने आकर जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग होने ही नहीं दी और फौरन आपस में सुलह कर ली, तो इनके पेट में मरोड़े शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही नहीं ये कहकर एक फिरका अलग हो गया, एक और फिरका उनकी मोहब्बत में अलग हो गया। इससे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहने वाले एक फिरका था, उनको ना चाहने वाला एक फिरका खवारिज का हो गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था हजरत अली के बारे में, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी होगी। उनको जैसे एक गिरोह बहुत चाहेगा ईसाई और एक गिरोह बहुत नफरत करेगा यहूदी, इसी तरह हजरत अली के बारे में भी हुआ। एक फिरका हो गया चाहने वाला जो अपने आप को शियाने अली, और एक फिरका उनसे सख्त नाराज हो गया कि कैसे उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह सफाई कर ली, वो खवारिज कहलाता। खैर किस्सा मुख्तसर, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो जाते हैं और उसके बाद 20 साल तक खलीफा रहते हैं। कितने? 20 साल तक, बड़ा शाही दौर, बड़ा ही। उसके बाद जब इनकी उम्र ढलने लगती है, बीमारी होने लगती है, तो ये मशवरा करते हैं कि भाई आगे के मामला को कैसे हल किया जाए। तो इनके करीब में रहने वाले लोग कहते हैं, देखिए आपके इतने साला दौरे खिलाफत बड़ा पुरअमान गुजर रहा है। हजरत अली के ज़माने में तलवारें निकली और दूसरे मौक़ों पर तलवारें निकली, अब सब हालात ठीक हैं। अब अगर आप इंतकाल कर जाएं और जाने से पहले अपना किसी को जानशीन न बनाएं तो फिर तलवारें निकलेंगी, हालात बदतर होंगे। इसलिए हमारा मशवरा ये है
کہ آپ اپنے فرزند یزید کو تخت نشین اور جانشین بناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا تو میرے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے نہیں کیا، حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے، انہوں نے تو کسی کو جانشین نہیں کیا، میں اگر کروں تو یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگتی۔ پھر مشورہ دینے والوں نے کہا کہ حضرت ان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اس لیے ان کو کسی کو جانشین کرنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب آپ کے بعد صحابہ گنے چنے چند رہ گئے ہیں جو مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، اتنی بڑی سلطنت، اتنے بڑے قیام کو سنبھالنے کے لیے ایک تجربے کار آپ کی نگرانی میں تعلیم آیا ہوا آدمی چاہیے۔ اگر آپ نے ان کو اپنے بعد جانشین کر دیا تو پھر تلواریں نہیں نکلے گی، نہیں تو ہر آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ مجھے امیر المومنین بناؤ، مجھے خلیفہ بناؤ، پھر تلواریں نکل گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا اس کا ارادہ کیا، طے نہیں کیا، ارادہ کیا۔ اس کے بعد بیعت لی گئی، کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، سب لوگوں نے آ کر بیعت دی اور کہا کہ آپ کے بعد ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہر آس پاس کے علاقے والے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی بات ہو، مدینے میں، مکے میں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اسے دیکھتے ہیں، ہمیں مدینے میں رہنے والے لوگوں پر نظر کرنا چاہیے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ حضرات تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے گورنر کو بات کی اور بتایا کہ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، ان حضرات سے بات ہوا۔ ان حضرات سے بلا کر بات کی گئی تو ان حضرات نے کہا کہ بھی ایسا تو چلا نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے ہم اس مسئلے میں ابھی متفق نہیں، یہ کہہ کر ان حضرات نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے فرزند ہیں، اور دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے آدمی تھے، ان کی بھی بڑی پہنچ تھی، یہاں تک کہ سن 60 میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال ہوتے ہی وہاں سے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ ان حضرات کو بلاؤ اور کسی بھی حال میں ان سے بیعت لے لو۔ پہلے بیعت کیا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے، بار بار یہ لفظ آئے گا۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جسے پورے ملک کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنایا جاتا تھا، لوگ آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے نائب یا ان کے جو بھی گورنر ہیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ کو امیر المومنین مان لیا ہے۔ اور یہ کہہ دینے کے بعد وہ آدمی ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی سازش نہیں کرتا تھا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ فوراً بلاؤ اور ان لوگوں سے ابھی کے ابھی بیعت لو۔ رات کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرات
رات کو گورنر نے بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رات کے وقت میں گورنر کا بلانا کچھ تو مسئلہ ہے۔ انہوں نے ساتھیوں کو ساتھ میں لیا اور گئے۔ پہلے ہی سے خبریں آ رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ اب جب رات کو بلایا گیا اور بلا کر بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس طرح ان کو جانشین بنا دیا گیا ہے، آپ بیعت یزید پر لے لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں تو خاندان ہاشمی کا ایک ایسا فرد ہوں جسے سب لوگ چاہتے ہیں، جانتے ہیں۔ میری بیعت اس طرح خفیہ لینا مناسب نہیں ہے، کھلے عام سب لوگوں کے سامنے لوگے تو سب کو پتا چلے۔ گورنر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو فوراً اس نے کہا ٹھیک ہے کل لے لیتے ہیں مجمع میں بیعت۔ آپ وہاں سے نکلے اور نکلتے ہی آپ کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اب کل مجمع میں آپ اگر بیعت کر لیں گے تو دوسرے بھی بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں حضرات مدینے سے نکل کر مکہ پہنچے۔ صبح گورنر دیکھتا ہے کہ یہ دونوں حضرات نہیں، تلاش کراتا ہے نہیں۔ یہاں مکہ المکرمہ میں شعبان میں پہنچتے ہیں یہ لوگ دونوں حضرات۔ یہاں بڑے صحابہ کچھ تھے، ان لوگوں نے ان کو کہا کہ کیا ارادے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بوریوں میں بھرے ہوئے خطوط کو ڈال کر بتایا کہ کوفہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں سے لوگوں کے 18,000 خطوط آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ امیر المومنین بن جائیں، ہم یزید کو نہیں چاہتے۔ تو ان صحابہ نے جو وہاں پر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرات نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آپ مت جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں کے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، حضرت عقیل کے بھائی، حضرت علی کے بھائی عقیل ہیں، ان کے فرزند مسلم بن عقیل کو کہا تم جاؤ، جا کر کوفہ کے حالات کا ذرا جائزہ لو اور مجھے اطلاع کرو۔ یہ پہنچے کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کا اس وقت کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر نامی صاحب تھے، اور وہ حضرت حسین اور خاندان کو بہت چاہتے تھے، نرم آدمی تھے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے اور پتہ چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، تو لوگوں نے ان کی بڑی عزت افزائی کی، گرم جوشی سے ملاقات کی، اور کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ پر بیعت ہو رہے ہیں، یہ کہہ کر وہاں ماحول جو انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے۔ کون؟ حضرت مسلم بن عقیل۔ انہوں نے فوراً خط لکھا بھائی صاحب کو، یعنی چچا زاد بھائی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو خط لکھ کر کہا کہ آپ فوراً چلے آئیں، یہاں بڑا اچھا ماحول ہے، بہت چاہنے والے ہیں، آپ آئیے اور آ کر جو ہے مسئلے کو سنبھالیں۔ جو ہی یہ خط روانہ کیے، کوفہ کے اندر یزید کے جو مخبر لوگ تھے انہوں نے یزید کو اطلاع دی کہ کوفے کے حالات بگڑ رہے ہیں اور آپ کا جو
گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ صاحب ذرا بہت نرم مزاج کے آدمی ہیں، آپ فوراً کوفہ کو سنبھالیے نہیں تو حالات بدتر ہو جائیں گے۔ فوراً ادھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد نامی ایک آدمی کو فوراً نیا گورنر بنایا اور بنا کر بھیجا کوفہ، اور ان کو سلوکدوش کیا، معزول کیا، اور یہ حکم دیا کہ جاؤ عراق کے اس شہر کوفہ کو سختی سے کنٹرول کرو اور کسی بھی طرح جو ہے وہ حالات بگڑنے نہ پائے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد ان کے والد تھے، وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی بصرہ وغیرہ میں کام کیے تھے، انتہائی سخت قسم کا آدمی تھا۔ جو ہی کوفہ میں آیا، کوفہ میں آ کر اس نے معلوم کیا کہ کون کون ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے ماحول تیار کر رہے ہیں۔ مخبروں سے اس نے پوری رپورٹیں لی اور پورے لوگوں کو گرفتار کرایا اور کئی کو جیل اور کئی کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل، جن کو پورے لوگوں نے اتنا چاہا تھا اور لوگوں کی چاہت کو دیکھ کر انہوں نے جو خط لکھ دیا تھا، حالات اتنے بدتر ہوئے کہ جن کے مکان میں آپ رکے تھے انہوں نے ہی مخبری کر کے جو ہے پکڑوا دیا۔ تو مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے۔ اتنے ہزار جو لوگ تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ ان کو لے جا کر عبید اللہ بن زیاد نے، جو کوفہ کا ہر جگہ کا جو محل ہوتا ہے جہاں پر بڑے ہوتے ہیں، اس محل کے پاس ان کو سولی دے کر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے ہر آدمی کو دیکھ لے، سمجھ لے، جو بھی ساتھ دیں گے یہ نتیجہ ہوگا۔ جس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے ان کو پھانسی دے دی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ کام کیا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ اب تو مجھے قتل کیا جائے گا۔ اپنے ایک دو آدمی جو خاص تھے ان کو کہا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے دیا ہے یہاں فوراً آنے کے لیے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، تم کسی طرح فوراً جاؤ اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دو، یہ لوگ بڑے غدار لوگ ہیں، بڑے نافرمان لوگ ہیں، آپ کبھی بھی ادھر بتائیے۔ ان کو پھانسی دے دی گئی۔ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا، فیجی انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ فوراً فیکس کر دیتے، میسج کر دیتے۔ وہ آدمی کسی طرح بچتے بچاتے مکہ پہنچتا، اس سے پہلے وہ آدمی پہنچ گیا، پہنچ کر خط دیا۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، یعنی کہ دوسرے دن حج ہونے والا رہتا ہے، 9 ذی الحجہ کو خط آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلنے لگے۔ پھر بڑے لوگوں نے سمجھایا مت جاؤ مت جاؤ، انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلم کا بھی خط آیا۔ پھر لوگوں نے سمجھایا جا ہی رہے ہیں تو آپ جائیں، اپنے بچوں کو اور عورتوں کو یہی چھوڑ کر جائیں۔ جو چیز مقدر ہو جاتی ہے اس کے لیے اسباب بن ہی جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور وہاں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع اس وقت ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا کہ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے سب لوگوں کو اپنے آرڈر دے دیا کہ کسی بھی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیرو اور کسی بھی طرح ان کو عراق کے کوفہ شہر کے اندر داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ یہاں تک کہ
یہ حضرات بہت آگے آ گئے تھے. وہ آدمی پیغام لے کر پہنچا, آپ نے پیغام پڑھا تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو دوسرے بھائی اور ان کی جو اولاد تھی, انہوں نے کہا اب تو جائیں گے اور جا کر لڑیں گے اور بدلہ لیں گے, واپس نہیں ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بھائی کے بچوں کی بات کیسے یہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا یہی بات ہے, آگے چلتے ہیں, جو ہوگا دیکھا ہے. یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج ایک ایسی جگہ لا کر آپ کو گھیرے میں لے لی. 500 افراد کا قافلہ تھا, جب نکلے ہیں مکے میں 500 افراد کا قافلہ تھا. ان کی ہزاروں کی فوجیں تھی, لا کر جس مقام پر ان کو روکا اسی کو, اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. لمبا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا, اس کے طرف سے جو لوگ آئے تھے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی. دیکھو 3 باتیں رکھتا ہوں, 3 میں سے کوئی قبول کرو. پہلی بات, میں واپس مدینہ چلے جاؤں گا, میرے راستے سے تم لوگ ہٹ جاؤ. نمبر 2, یا نہیں تو مجھے کسی دوسرے ملک کی سرحد پر چھوڑ دو, میں وہاں اللہ کے دشمن کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا. تیسرے, مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے کے لیے موقع دو, یزید کے پاس لے کر چلو. تو جو آدمی آیا تھا کوفہ کا گورنر کی طرف سے, اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے, یزید سے ڈائریکٹ بات کرا دیتے ہیں, لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد, اس نے کہا کہ ہرگز کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی, تم ہٹو. قاصد کو ہٹایا اور ڈائریکٹ آ کر کہا کہ بیعت کرو یا نہیں تو جو ہے خیر نہیں. نواز رسول ہے, انہوں نے اتنے اچھے آپشنز رکھے, وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ جس مقام پر تھے اس کے پاس جو پانی تھا, 7 تاریخ کو ان لوگوں نے پانی بھی بند کر دیا, نہر کا پانی لینا بھی مشکل ہو گیا. 3 دن کے بعد پانی سب کے پاس ختم ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, ان لوگوں کو سمجھایا, تو ایک آدمی اس طرف سے اس طرف میں آئے, باقی سب لوگ ادھر ہی رہے. یہاں تک کہ 10 محرم جمعہ کا دن تھا, صبح کے وقت, بلکہ اس رات کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو افراد تھے ان سے کہا کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں, جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے, چلے جائیں, اپنی جانوں کو گوارا نہ کریں, گوائیں. یہاں تک کہ 500 میں سے 70-72 افراد باقی رہ گئے, باقی افراد بھی چلے گئے. جمعہ کے دن پیاس سے نڈھال, یہاں تک کہ یہ 4000 فوج کے ساتھ معرکہ اس نے شروع کروا دیا. ان حضرات نے بھی بڑی ہمت سے لڑتے رہے, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے 6 مہینے سے 13 سال تک کی عمر کے بچے بھی تھے, وہ سب ملا کر 72 ہیں. کتنی دیر لڑ سکتے تھے؟ صبح سے چلی جنگ, یہاں تک کہ عصر کے وقت میں کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. یہاں تک کہ شمر بن ذوال جوشن نامی ایک آدمی نے بہت جوش دلایا, تو ایک صاحب نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا, ایک صاحب نے دوسری جگہ وار کیا, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے. اور اس کے بعد اس بدبخت اور شقی نے پیچھے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹ کر الگ کر لیا.
تاکہ لے جا کر وہاں دکھائیں اور انعام پائیں۔ یہ بہت مختصر اور بہت معتبر روایات کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ شہادت حسین اور واقعہ کربلا کے لیے کئی مجلسیں چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے 10 محرم کے بعد امت تھک جاتی ہے، کوئی وقت دیتا نہیں اور پوری تفصیلات پن ٹو پن سنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین کے 2 فرزند بھی اس میں شہید ہو گئے۔ ایک فرزند جو حضرت زین العابدین تھے، کم سن تھے اور بیمار تھے، وہ بچ گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر لے جایا گیا، پھر اس نے وہاں سے کوفہ سے ملک شام دمشق میں یزید کے پاس ان کے سر مبارک کو بھیجا۔ حضرات اس پورے واقعے میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو جو سنتے ہیں، لیکن جس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کا کوئی شوق نہیں تھا، ان کو حکومت کا کوئی جو ہے خواہش اور طلب نہیں تھی۔ وہ دراصل شہادت سے پہلے بھی انہوں نے جو خطبے دیے اس میں کہا، لوگوں تم جانتے ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، نبی کی سنتیں مٹ رہی ہیں اور قرآن کے احکام کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور کیسے تم لوگ اس بات کو گوارا کر رہے ہو کہ نبی کی سنتیں مردہ ہوتی جائیں۔ تو حق کے لیے اور قرآن و حدیث کے لیے جو قربانی دی گئی ہے وہ اصل روح ہے، نہ یہ کہ آدمی سال میں مرتبہ اس واقعے کو سن کر غم و غصے کا اظہار کرے اور پورا سال اپنی زندگی اپنے اسٹائل میں جیتا رہے۔ یہ اصل شہادت حسین کا سبق نہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کہتے ہیں لوگ شب قدر کو بہت تلاش کرتے ہیں۔ ارے شب قدر جو ہوئی کس لیے ہوئی؟ شب قدر اتنی قیمتی رات وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ قرآن تو مسجدوں میں رکھے رکھے بوسیدہ ہو رہے ہیں، اسے کوئی تلاش نہیں کرتا۔ شہادت حسین کے واقعے کو تو ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو روح ہے، اس کے پیچھے کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد کو جاننا اور اس پر چلنا، یہ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور اس کا نتیجہ اور اثر ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل سے 56 سال کی عمر تھی جب شہید ہوئے، یا اس سے بھی آس پاس میں تھی، آپ انتہائی اتباع سنت کے حامل تھے اور بہت زیادہ جود و سخا کے مالک تھے۔ اتنا سب کچھ ان کو ہدایہ آتے تھے، لیکن پورے کے پورے تقسیم کر دیتے تھے۔ اب اس کے بعد مسئلہ رہتا ہے، اس کے بعد ایک اور ان کے ساتھ جو تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی 10 سال تک خلافت بنو امیہ کے ناک میں دم کیے، اور ان کی شہادت کے بعد یزید بھی زیادہ عرصہ نہیں رہا، مشکل سے 2 سال 8 مہینے یا 3 سال کی مدت رہا۔ اس کے بعد وہ بھی بے چینی کی حالت میں دنیا سے چل بسا۔ اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کارنامہ انجام دیا تھا، کسی بھی طرح کی مدد دی تھی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا۔ ایک آدمی تھا اندھا ہو گیا، اور ایک آدمی تھا جو انتہائی خوبصورت تھا، قتل حسین میں شریک تھا، اس کے بعد وہ تارکول کی طرح سیاہ بدنما داغ بن کر رہ گیا۔ اور بھی پوری تفصیلات اس سلسلے میں جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ کی کتاب شہید کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے کچھ اقتباسات میں نے آپ کو سنایا۔ اب آپ آئیے، اب آپ یوٹیوب پر دوسری تیسری جگہ میں جب اس واقعے کو سنتے
ایسی ایسی چیزیں اس میں سنائی جاتی ہے، آدمی ذرا عقل سے کام لے تو سوچے گا کہ جنگ کے موقع پر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب ذکر کرتے ہیں کہ کل حضرت حسین شہید ہونے والے ہیں اور آج رات جو ہے مہندی لگا رہے ہیں۔ بھائی پانی کا تک مسئلہ ہے، کھانا روک دیا گیا اور کیا تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یزید کے سلسلے میں لعنت ملامت، 3 فرقے ہو گئے۔ ابن تیمیہ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو یزید کے کافر اور لعنتی ہونے پر تلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے یہ غلط تھا۔ بعض ایسا بھی فرقہ ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں سب سے بہترین بات جو ہمارے ائمہ سے، حضرت امام ابو حنیفہ سے، امام احمد بن حنبل سے، وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں خاموشی اور سکوت سب سے سلامتی کا کام ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ابلیس سے بدتر تو کوئی مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی فرعون پر، ابلیس پر لعنت نہ کرے تب بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بتانا یہ ہے کہ امت اصل مدعے سے ہٹ گئی ہے، ہٹ کر ان مسائل میں الجھ کر جو ہے جو اصل پیغام ہے اسے نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس پر غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ اشعار کہے ہیں، یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ حق کے لیے آدمی کو اشتب اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اشتب پہلے نمبر پر گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو گھر سے اشتب ہونا چاہیے، اور گھر سے اشتب کیا ہو کہ آدمی گھر کی نگرانی کرے، وہاں کیا کام جو ہے خلاف سنت ہو رہا ہے، فرائض کی کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس پر توجہ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بات نہیں سنتے، بھائی نہیں سنتے، آپ کو سناتے رہنا ہے، نمازوں کی طرف توجہ دلاتے رہنا ہے، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہنا ہے، اس لیے کہ اس وقت ماحول بہت بدتر ہو گیا ہے، بڑا ماحول ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ غیر مسلم مسلسل مسلمان بچیوں کے رابطوں میں ہیں اور مسلمان بچیاں جا رہی ہیں۔ حضرات اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ ابتدا یہ کیجئے کہ اپنے آپ پر جبر کر کے فجر کی نماز کو آنا شروع کر دیجئے، پتہ تو چلے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں حضرت نمازوں کی ایک بات نہ کریں، پھر کون سی بات کریں بھئی، ابتدا تو نماز سے ہی ہوگی نا، ابتدا تو آپس کے تال میل سے ہی ہوگی نا۔ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے خفا ہے، آپ محلے میں گندگی پھیل رہی ہے، محلے کی حالت دیکھیے، محلوں کی امت کی حالت دیکھیے، جگہ جگہ نوجوان بچے، بلکہ نوجوانی سے بھی کم عمر کے بچے بیڑی سگریٹیں پی رہی ہیں، اور ان کے سامنے سے گزری ہے، ان کی لینگویج سنیے، کانوں سے خون آئے گا۔ کسی آدمی کو ان کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور باتیں ہم جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کرتے ہیں، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے اسے نہیں لیتے۔ میں پھر ایک مرتبہ اس مسئلے میں یہ کہتے ہوئے کہ اس موضوع پر جو حضرات بہہ گئے، کچھ صحابہ پر لب کشائی کی، اللہ انہیں توفیق دے، اس لیے کہ اس میں یزید تو صحابی نہیں ہے، ان کے والد صحابی ہیں، ان کو کچھ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ حضور کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضنی فببغضی، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت
جو ان سے بغض کرے گا مجھ سے جو ہے نفرت کرے گا اور بغض کرے گا۔ اس لیے اس پورے واقعے میں کہیں بھی کوئی لٹریچر آپ کو ایسا ملے جس میں صحابہ پر انگلیاں اٹھتی ہے تو اس کتاب کو جلا ڈالیے اور اس بیان کو بند کر دیجئے، اس لیے کہ اس واقعے میں صحابہ پر لب کشائی کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ باقی حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا، کیوں اسے نہیں روکا جا سکا؟ تقدیر الہی میں تو سب ممکن تھا۔ حضرت ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی، اس بات کو سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے، انہوں نے کہا کہ شہادت حسین اور ان کے بھائی حضرت حسین کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ یہ دراصل یہ دونوں حضرات اتنے بڑے ہیں اور ان کے لیے ایک بڑا مقام شہادت کا ان کی منزلت تک پہنچانے کے لیے شروع زمانے سے ان کے بچپن میں حالات سب ٹھیک تھے، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر ان کو اس بڑے مقام تک شہادت سے گزارنے کے لیے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور راز ہے کہ ان دو نوجوانوں کو جو جنت کے سردار ہیں ایک بڑے مقام تک پہنچانا ہے، اور کوئی حالات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر عمر ان کے سب زمانے میں مسلمان کا دبدبہ شان و شوکت سب تھی، اور کوئی ایسا کام کہ لوگ انہیں یاد رکھیں، اس طرح کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کام بھی ہو جائے اور رتبہ بھی مل جائے اور لوگ بھی یاد رکھیں۔ یہ اصل ہے۔ بڑی پیاری بات ہے ابن تیمیہ کی، شاید میں سمجھانے میں اتنا کامیاب نہ رہا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔